بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على عليهم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلوات وعليه درود اس انداز سے پڑھیے کہ پتہ چلے کہ جشن معراج منانے آئے ہیں آپ. تو جو ہے بات شروع کی جائے. بغیر کسی تمہید کے جو آپ جانتے ہیں اسے دہرائے بغیر اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگا ہوں میں. منظر کشی ہو رہی ہے مہمان اور میزبان کے وصل کی. ثم دنا فتدلى. اور ظاہر میں چونکہ مولوی صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں تو میں اپنے علمی منصب کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بریت کے طور پر جو مشہور ہے وہ دہرا دینا چاہتا ہوں، پھر جو حقیقت ہے اس پر بھی بات کروں گا. عام طور پر مفسرین عامہ کا خیال یہ ہے کہ دنا کی ضمیر رسول کی طرف، تدلّا کی ضمیر اللہ کی طرف. اگر ایسا ہے تو پھر ترجمہ یہی ہوگا، ادھر سے رسول بڑھا ادھر سے اللہ بڑھا. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی. یہ حق تھا جو مفسرین نے کہا، میں نے ادا کر دیا. رسول بڑھا اللہ بڑھا. اگر اللہ بڑھا تو پھر بدن رکھتا ہے. اب یہ لاہور والوں تمہاری مرضی کہ خدا بدن والا مانو یا خدا کا بدن تلاش کرو. فکان قاب قوسین او ادنیٰ. گھبرانا نہیں، ظاہر ہے بات ہی وہاں کی ہو رہی ہے جہاں نہ زمان نہ مکان. تو اب وہاں سے میں کسی کو لینے کے لیے واپس آنے سے رہا. جو میرے ساتھ ہوگا جی وہ تو لطف اٹھائے گا، جو یہیں رہ گیا رہ جائے گا. بس ادھر سے یہ بڑھا ادھر سے میزبان بڑھا. اب چاہے وہ اللہ تھا یا اللہ کی جگہ کوئی اور تھا جو اس کی نمائندگی کر رہا تھا. فکانا قاب قوسین او ادنیٰ. اور یہ منزل قاب قوسین
कम अज कम एक अशरा पढ़ूं मैं सिर्फ काबा कौसैन पर, फिर कुछ तसल्ली हो कि मैंने मोमिनीन को बताया कि काबा कौसैन क्या है। जागना एक आलिम रब्बानी के एक जुमले में बताना चाहता हूं जिसकी समझ में आ जाए, वरना मैं अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लामा रजब अली बुरसी अल्लाह मकामहु लिख रहे हैं कि क्या है काबा कौसैन। वो फरमाते हैं क़ुर्बुस सिफ़ात इलज़्ज़ात हुवा काबा कौसैन, कहते हैं अल्लाह की जात की तरफ उसकी सिफात का बढ़ जाना काबा कौसैन। मौलाना शाकिर भाई, बहुत मजालिस में एक जुमला मैं बोल चुका हूं, तुम्हारे हाफ़िज़े का इम्तिहान भी है और आज वक्त आया है कि उसकी कुछ तशरीह समझ जाओगे तुम। क्या है काबा कौसैन? क़ुर्बुस सिफ़ात इलज़्ज़ात, सिफ़ात इलाही का ज़ात इलाही से करीब होना काबा कौसैन है। जब उसकी जात से उसकी सिफतें मिल गई, यह है मेराज, यही है काबा कौसैन। और उलमा कहते हैं वो एक रात आई। फिर दोहराता हूं, अल्लाह की जात की तरफ उसके सिफात का बढ़ना मेराज काबा कौसैन। तू एक रात पर परेशान है, आम मैं तुझे वो इमाम दिखाऊं जो हर नमाज में दुआ मांगते हुए मशीयत की आंखों में आंखें डाल के अबुल हसन शौहर बतूल ये कह रहा, इलाही जे तो का बेका इलाहे का पालने वाले तेरी तरफ आया हूं तुझे लेकर। ज़हीर भाई बगार लखवी, अब जो इमाम ये कह रहा है कि मैं तेरी तरफ आया हूं, अकेला नहीं आया, तुझे लेके, वो तो हर सजदे में काबा कौसैन बनाता है जमीन को। और शाकिर रिजवी परेशान होने लगा इल्म बशरियत, यानी हम रसूल का मर्तबा समझे थे काबा कौसैन पे जाना, तेरा हर सजदा तफसीर काबा कौसैन है। उसने कहा जाहिल न बन, अली को यहां न ढूंढ, अस्सलातो मेराजुल मोमिन। जब तक तबीयत है तुम्हारी, पीछे वाले दोस्त घबराए हुए तो नहीं हो? यानी अब अली ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज। मैं अपने आप को और आपको अलग कर लेता हूं। अली ने बता दिया, उस जमाने के जाहिलो, जिस सरहद पे तुम नबी और अली को ढूंढ रहे हो, वहां तो मेरा सलमान खड़ा है। अल्लाह, ये जगह काबा कौसैन, वहां पहुंचा रसूल। चले तो नहीं गए? तो फिर तुम्हारी याददाश्त को आजमाता हूं। जो चीज मुझसे सुन चुके हो वो तो याद होनी चाहिए ना। कितनी दफा मेराज हुई? शाबाश, जीते रहो। ये भी आपने बताया। हाँ,
120 مرتبہ یہ میرے سامنے علم، یہ شبیہ روضہ سبت پیمبر، یہ منبر حسینی، اتنی بڑی ضمانتیں اور قسمیں تیرے رسول نے فرمایا اور جبی میاتم و عشرین مرہ وَمَا مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا أَوْصَانِي فِيهِ رَبِّي بِعَلِيٍّ، فرمایا اے میرے صحابہ میں 120 مرتبہ معراج پہ بلایا گیا، اور جب میرے اللہ نے مجھے بلایا ہر بار ہر جملے کے بعد 2 دفعہ کہا علی کا خیال رہے، علی کا خیال رہے، علی۔ ارادے سرکار صادق کا فرمان ہے، کسی نے سرکار کے نانا کے معراج پہ بات کی، فرماتے بس واقعے کو دہراتے رہتے ہو جو اس کی حقیقتوں پہ نظر بھی رکھتے ہو۔ مولا کیا فرماتے؟ لولا کان روحہ و جسدہ من ذالک المکان لما قدر ان یبلغہ، فرمایا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر رسول کا جسم اور روح اسی جگہ کے نہ ہوتے جہاں گیا تھا تو وہاں جا نہ سکتا۔ اللہ جی کیا تم نے دیکھا نہیں جو جہاں کا تھا مولانا؟ جو چیز جہاں کی ہوتی، ہم زمین کے ہیں، ہمارا جسم زمینی، ہم زمین سے اوپر نہیں جا سکتے، جائیں بھی تو کوئی سہارا لینا پڑتا ہے۔ جی جو مخلوق جہاں کی ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جبریل ملکوتی تھا، سدرا پہ تھر تھری چھوٹ گئی کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ جو ایک کم 80,000 عالم جبریل کے عالم سے آگے چلا گیا، نہ لفظوں کا میں ذمہ دار تھا بھائی، توفیق ہدایت خود مانگنا۔ ایک عالم ربانی کی فکر سنا رہا ہوں کہ کہاں بیٹھا ہے تمہارا رسول؟ فرماتے ہیں لیسا ہناکا فلکن ولا ملکن ولا روح ولا عقل لیسا ہناکا الا الالوہیت والنبوت والولایت وخاطب اللہ حبیبہ بلسان ولیہ وقال له نبیہ خاطبتنی عملی قال اللہ لا الہ الا انا وحدی لیس لی مثل ولا شبیہ انت حبیبی و صفتی وعلی ولی و حجتی وهو المخاطب عنك بأمتك فخاطبتك بلسان المحبوب ولو علمت لسانا احب الیک من علی خاطبتك به۔ فرماتے وہاں پہنچا ہے رسول جہاں فلک نیچے ملک بہت پیچھے۔ فلک نیچے ملک بہت پیچھے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، جہاں روح مفقود، جہاں روح دور، جہاں عقل کافور۔ کیونکہ شاکر بھائی ہر عالم کے لیے ایک وجود ہے، عقل کے لیے بھی ایک عالم ہے، عالم عقل کہلاتا ہے۔ کیوں مولانا؟
روح کے لیے بھی عالم ہے، عالم ارواح کہلاتا ہے. یہ عالم ارواح سے آگے چلا گیا. اب اللہ جانے میں جنگل میں پڑ رہا ہوں یا آبادی میں، سوچنے والوں سے خطاب ہے میرا یا ماننے والوں سے. نہیں، کٹھا کرو علماء زمانہ کو، غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں کہ کیا عالم ارواح عالم نہیں؟ کہتے نہیں ہو یہ عالم ارواح کی بات ہے. تو کیا او ادنا وہاں ہے؟ اگر آگے ہے تو پھر کوئی شے اپنے عالم سے آگے نہیں جا سکتی. روح تو رہ گئی پیچھے، یہ کیسے جا رہا ہے؟ عالم میں ہے، یہ اس سے آگے چلا گیا. میں وغیرہ بھی آسانی کے لیے تاکہ ہر شخص سمجھے. زمین چھوڑی، ملکوت میں آیا، بدن پیچھے رہ گیا. جی چونکہ ملکوت میں یہ بدن نہیں جا سکتا، اس کا تعلق ناسوت ہے، اسے ناسوت کی آخری حد پہ چھوڑا. اسی طرح عالم ارواح میں روح چھوڑ دی. مولانا ابھی تک سمجھ نہیں سکا زمانہ اسی نبی کے وزیر کے اس جملے کو کہ دنیا والا تم وہ ہو جنہیں روح زندہ رکھتی ہے، ہم وہ ہیں جو روح کو زندہ رکھتے ہیں. تمہیں یہ فکرہ زیادہ اچھا لگا کیونکہ پہلے ایسی داد نہیں دی نا تم نے. یہ روح کا محتاج نہیں. تو خبردار پھر یہ نہ کہنا کہ یہ زندگی کی وجہ سے زندہ ہے. زندگی ان کی وجہ سے زندہ ہے. ٹھہرو سورہ حجرات میں آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ بلائے، جب اس کا رسول بلائے چلے جانا. کیوں رسول کے پاس چلے جائیں؟ لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے، تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے. میرا موضوع دوسرا ہے ورنہ میں یہی رک جاتا ساری رات. صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ الحیات ولایت علی ابن ابی طالب. اور ویسے حدیث بھی ہے، حدیث ہے شیراز صاحب کہ خلق اللہ الحیات من ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے حیات کو علی کی ولایت سے خلق کیا. اسی لیے جو اس کی ولایت پہ مرتا ہے اسے جھنجھوڑ کے کہنا پڑتا ہے سن بھی لے، سمجھ بھی لے. تو جس کی ولایت ہی مصدر حیات ہو وہ زندگی کے لیے زندگی کے محتاج نہیں. اچھا رات میں نے پوچھا تھا آپ سے، وہی سوال پھر پوچھتا ہوں. یہ ایمان ہے کہ یہ 14 ہر مخلوق سے پہلے؟ سوچ لو. نہیں جمہوریت ہے، جس نے بھاگنا ہے ابھی بھاگ لے. نہیں ایمان ہے سب کا، پیچھے والوں سب مخلوق سے پہلے، باہر والوں سب مخلوق سے پہلے. میری طرف دیکھو، سورہ ملک کہہ رہی ہے خلق الموت والحیات.
اللہ کہتا ہے میں نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا، تو ماننا پڑے گا یہ موت و حیات سے پہلے۔ پھر اگر زندہ ہیں تو زندگی کی وجہ سے نہیں اعوان صاحب، اگر مرتے ہیں تو موت کے جبر سے نہیں۔ تو جب موت مخلوق ہے، حیات مخلوق ہے، یہ اس سے پہلے تھے، زندہ کس شے سے تھے؟ یا علی مجھے توفیق دے تیرے موالیوں تک حق پہنچاؤں، انہیں حق کا تھوڑا برداشت کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ بھائی حیات سے پہلے ہیں نا، تو پھر حیات سے تو زندہ نہیں ہے۔ بالکل مولانا اسی طرح جس طرح اللہ حی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ حی ہے نا، حی کے معنی زندہ۔ اب اللہ زندگی سے تو زندہ نہیں ہے نا، بس جیسے وہ زندہ ویسے یہ۔ اللہ بھی شاگر بھائی زندگی سے زندہ نہیں، 14 بھی زندگی سے زندہ نہیں، اس سے آگے مجھے کہنے کی اجازت نہیں۔ اللہ، مجھے اسی رات کی قسم، جو پہنچ گئے انہیں میں داد دیتا ہوں۔ ہر بندہ توفیق مانگے، جو میرا ہادی ہے تمہارا ہادی بھی وہی ہے، پر مجھے جب اجازت ملے گی تو اس سے آگے بات کروں گا، ہاں فی الحال نہیں۔ تو وہاں پہنچا ہوا ہے جہاں نہ روح۔ اچھا، عقل کا بھی ظاہر بھائی ایک عالم ہے جو عالم عقول کہلاتا ہے، وہ پیچھے۔ حیران ہوں یارو میں، عقل کے بغیر تو راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عقل والے عالم کو پیچھے چھوڑ کے ایک فکرہ کہہ دوں، نہیں میں یہ میں جی آر اعوان صاحب سے خصوصی طور پہ پوچھ رہا ہوں، تم لوگوں سے پوچھا ہی نہیں۔ کہہ دوں ایک فکرہ، کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ۔ اہل سنت دوستوں میں سے اس حقیر کی تقریباً ہر تقریر سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اجازت سے ایک فکرہ کہنے لگا ہوں۔ جو رسول عالم عقل کو پیچھے چھوڑ کے قصر توحید تک جا سکتا ہے، وہ عقل کی موجودگی میں ہذیان بولتا ہے۔
حدیث شاکر بھائی پڑھی تھی میں نے کہ اور جب بھی وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مجھے حدیث یاد آتی ہے تو مجھے لاہوریوں کا علی حق کا نعرہ ضرور یاد آتا ہے. ہاں وہ سرکار صادق فرماتے ہیں ایک شخص پوچھ رہا ہے سارے علی والے جنت چلے جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں جو علی کے شیعہ ہیں حقیقی پہلے وہ جنت جائیں گے. اچھا مولا فرمایا پھر علی کے حوبدار جائیں گے، پھر علی کے موالی جائیں گے، علی کے دوستدار جائیں گے، علی میں شک نہ کرنے والے جائیں گے، جنہوں نے علی سے دشمنی نہیں کی وہ جائیں گے، حتی الحقیت، حتیٰ کہ حقیہ فرقہ بھی جنت چلا جائے گا. مولا وہ حقی فرقہ کون ہے؟ فرمایا لا یعرفون علی ویحلفون بحق علی. فرمایا ایک گروہ ہے جو علی کو نہیں جانتا، قسم کھاتا ہے مجھے علی کے حق کی قسم، اللہ کہے گا انہیں بھی جنت ہے. ارادے ہیں غدیری کوئی پڑھی ہوئی معراج کا فکرہ تو نہیں آ رہا. 8 سال رہا ہے یہ میری شاگردی میں، اور اس کے بعد بھی ہزاروں مجالس میری سنی، سینکڑوں خطابات میرے معراج پہ سنے. اسے کہو مولا کے عزا خانے میں بیٹھے ہو، آج تک جو تو نے معراج پہ سنا اس کا جملہ بھی آیا ہو تو یہی روک دے مجھے. ہاں بس بات وہی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے علم کہاں بٹتا ہے. میں راضی ہوں، میں نے جو پیغام دینا تھا وہ دے چکا. کہو تو جاؤں، کہو تو 2 باتیں کروں. وہاں پہنچا ہے رسول، بات بھولی تو نہیں. فلک نیچے، ملک روح بہت دور، عقل کافور. فرمایا یہ وہ منزل ہے لیس ہناک الا الالوہیت والنبوت والولایت. فرمایا وہاں 3 حقیقتیں جمع ہیں، الوہیت، نبوت اور ولایت. فکانا قابا قوسین، 2 کمانے 1 کعب، 2 کمانے 1 کعب، قوس 1 کمان، قوسین 2 کمانے. قاب وہ دھاگا جو کمان کے دونوں سروں سے بندھا رہتا ہے. ذات کا قرب جب صفات کو حاصل ہو جائے، جب صفات کو حاصل ہو جائے، یہ ہے قوسین. کعب کیا ہے؟ اب یہ جو دھاگا ظہیر بھائی کمان کے سروں پہ باندھتے ہیں، اس کے 2 کام ہیں. وہ کمان کے دونوں سروں کو اپنی اپنی حد پہ روک دیتا ہے. یہ ایسا ہی تھا، سر اٹھانا. اللہ کا حدیث قدسی میں مولانا یہ وعدہ ہے، اندن الی عبدی انمولتن دنوت الیہ شبرن ولو دنا الی شبرن دنوت الیہ ذراعن. اللہ فرماتا ہے بندہ میری طرف پور برابر بڑھے میں بالشت بڑھتا ہوں، بندہ بالشت بڑھے میں ہاتھ بھر بڑھتا ہوں. شب اسرا کے مسافر کی سفر کی رفتار دیکھیے، کس تیزی سے خالق کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے. ادھر ابدیت، اب اللہ جانے
کیونکہ کچھ آنکھیں شاکر بھائی پھٹنا شروع ہو گئی ہیں ابھی سے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا ظرف عقیدت چھلکے۔ جب سارے عالم وقار رکھوی پیچھے رہ گئے، مہمان اور میزبان کا صحن شروع ہو گیا، بندے کا سفر جاری، خدا بھی استقبال کرتا رہا جسم بے جسمی سے، نہ بندہ رک رہا ہے نہ وہ رکے گا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وعدے کا پاس ہے، یہ بڑھتا رہا وہ آتا رہا، 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 بے دل کے دل میں ہے ابھی رکتا ہے، ابھی رکتا ہے، ابھی رکتا ہے۔ حتیٰ کہ قوسین تک اللہ نے برداشت کیا، ذات کے روبرو ہو گئی صفات، اللہ نے دیکھا کہ اب رکے گا، وہ نہیں رکا۔ آیت کیا ہے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کچھ اس سے بھی زیادہ قریب۔ زیادہ قریب ہو، جب دیکھا کہ قاب قوسین پہ نہیں رکا، اس وقت آواز الہی آئی، یاری تجھے پتا ہے میں نے تجھے وجہ اللہ کیوں بنایا، اذن اللہ کیوں بنایا، عین اللہ کیوں بنایا، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، سر سے پاؤں تک میں نے اپنی تصویر آج کی رات کے لیے بنایا، یہ نہ رکا، اب تو معبود کا فرق مٹ جائے گا، قوسین سامنے ہے، کعب بن جا۔ شاکر بھائی جو آج تک زمانہ تو یعنی عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء جس راز کو نہیں سمجھے، اور یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک سمجھ دینے والا نہ چاہے کہ سمجھ آئے، اس وقت تک سمجھ میں کوئی بات آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آگے فرماتے ہیں، خاطب اللہ حبیبہ بلسان ولیہ، اللہ اپنے محبوب سے اپنے ولی کی زبان میں بولا۔ جب بھی آج تک میں حیران ہوتا ہوں، عوام بیچاری تو وہی سمجھے گی نا جو علماء پہنچائیں گے، اللہ جانے حقائق سمجھتے وقت علم کن کوچوں میں کھو جاتا ہے۔ اس سے مراد، اور آج تک شاید صاحب میں نے بھی اس پہ تبصرہ نہیں کیا کہ کسی وقت کا انتظار تھا، شاید وہ آج ہے۔ اب بلسان ولی ہی سے مراد کیا لیتے ہیں کہ علی کے لہجے میں اللہ بولا ہے۔ اب لہجہ تو یہ ہے کہ میں شاکر کے لہجے میں بولوں، ظہیر زیدی کے لہجے میں بولوں، شیرازی صاحب کے لہجے میں بولوں، وقار نقوی کے لہجے میں بولوں، وہ بھی بولتے ہیں میں بھی بولتا ہوں، وہ بھی زبان رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں۔ جھوٹی توحید پرستو، توحید کی دھجیاں تم بکھیرتے ہو، فتویٰ غضنفر پہ یہی سمجھا ہے تم نے خدا کو، علی کے لہجے میں بولا، زبان رکھتا ہے وہ، اللہ زبان رکھتا ہے، لہوات رکھتا ہے، حلق رکھتا ہے، بدن والا ہے، مقصد کیا ہے؟ اب میں یوں سمجھاؤں، یہاں ایک بندہ آیا جس کی زبان ترکی آپ نہیں جانتے تھے، شاکر بھائی نے مجھ سے کہا آپ اس کی ترجمانی کیجئے گا، اب وہ تقریر کر کے چلا گیا۔ ظہیر بھائی نے پوچھا شاکر صاحب وہ ترکی والا بندہ آیا تھا، اس کی تقریر کیسے سنی سامعین نے؟ اگر ان کی زبان عربی ہوگی تو یوں کہیں گے فسرناہ بلسان غضنفر، ہم نے اس کی ترجمانی کی غضنفر کی زبان سے۔
اس نے اپنی زبان میں تقریر کی، غضنفر نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا. خاطب اللہ نبیہ بلسان ولیہ، اللہ نے رسول سے باتیں کی علی کی زبان سے. ہر بات ایک ہی وقت میں نہیں کہی جاتی. بس یوں سمجھ لو، جس طرح وہ ترکی والے کی ترجمانی میں نے کی، آپ نے کہا غضنفر کی زبان سے، اسی طرح توحید کی نمائندگی علی نے کی. اور کہا گیا کہ اللہ نے باتیں کی علی کی زبان سے. اتنا تو مان گئے ہیں نا یہ لاہور والوں، دونوں بڑے ہیں علی کے. میں دیکھو، میرے خیال ہے تم تھک گئے ہو، مجھے چھوڑ دینا چاہیے. دونوں بڑے ہیں نا، نبی بھی بڑا، جلی بھی بڑا، علی دونوں سے چھوٹے، رتبے میں چھوٹے، فضیلت میں چھوٹے، منصب میں چھوٹے، حقیقت میں چھوٹے. دو بڑوں کا بھی کام ہوتا نہیں جب تک علی واسطہ نہیں بنتا. مجھے شب معراج کی عظمت کی قسم، مجھے تقدیس اوادنا کی قسم، مجھے رفعت کعبہ قوسین کی قسم، مجھے میزبان کی معصومیت کی قسم، مجھے مہمان کی رفعت کی قسم. سر اٹھاؤ، مانگے جاؤ رزق علی سے، اولاد علی سے، بچے علی سے، شفا علی سے، دوا علی سے، پیسہ علی سے، کپڑا علی سے. اگر اللہ پوچھے بھی کیوں مانگا تھا، کہہ دینا تو نے زبان مانگ لی، ہم نے ہاتھ مانگا. زندہ سلامت رکھے، تمہاری معرفت میں ازدیاد ہو. لیکن موت دینا، حیات دینا شیوائے خیبر شکن نہیں. یہ علی کا کام نہیں، یہ علی کے نوکروں کا فریضہ ہے. اچھا اسرائیل موت دیتا ہے؟ بولو، دیتا ہے نا؟ علی کا نوکر ہے یا سردار؟ اور جبریل اس اسرائیل کا بھی مولانا سردار ہے. میں نے جبریل کے جیسے سردار ملائکہ کو علی کے نوکر سے بھی نہیں، نوکرانی سے جھڑکیں کھاتے دیکھا. کام بندے کو حیات دینا نہیں،
بتاؤں مولانا کہہ دوں؟ ابھی بھی یہ ہے ادھوری جو کہنے لگا ہوں، یہ بات پوری نہیں ہے، ادھوری، مگر تھوڑی، یعنی ایک منزل بڑھا رہا ہوں۔ مخلوق کو موت دینا علی کا کام نہیں، مخلوق کو حیات دینا علی کا کام نہیں، حیات کو حیات دینا علی کا کام۔ اور بندے کو موت دینا علی کا کام نہیں، موت کو موت دینا۔ ہاں، ادھر علی کو ممیت الموت بھی کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے نہیں فرمان میرے مولا کا، انا ممیت الموت، میں موت۔ مولانا دو متضاد فرمان پڑھے میں نے اور کچھ دن پریشانی میں گزارے، کبھی کبھی ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہمارا علم بھی بشری ہے۔ یعنی ادھر مولا کا فرمان پڑھا تھا کہ میں موت کو مارنے والا، ادھر حدیث پڑھی یوتا بالموت فی المحشر بصورت قبش املہ، ابلق رنگ کے دمبے کی شکل میں قیامت کے میدان میں موت لائی جائے گی، ثم یذبحہ یحییٰ، تو یحییٰ نبی سے اللہ کہے گا کہ ہم نے تیرا نام یحییٰ زندگی والا اسی لیے رکھا تھا کہ موت کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرو۔ کچھ دن پریشان رہا، بہت بڑے عالم ربانی گزرے، سب نے آپ نے نام سنا ہے، جانتے ہو، پہاڑ سے زیادہ وزنی شخصیت ہے، آیت اللہ سید حسین بروجردی علیہ رحمہ، ان کی تفسیر ہے الصراط المستقیم، قرآن کی تفسیر الصراط المستقیم۔ انہوں نے مسئلہ حل کیا، فرماتے ہیں دونوں حدیثیں سچی ہیں، وحشت کا شکار نہ ہو جانا، جو علی نے کہا وہ بھی سچ، جو یحییٰ کے بارے میں ہے وہ بھی حق۔ برحقیقت بات یہ ہے یذبحہ یحییٰ بے امر امیر المومنین۔ نہیں محسوس بھی نہیں کرنا، 10% لوگ بھی نہیں سمجھے بات کو، باقی 90-91% لوگوں کے سروں سے گزر گئی۔ یحییٰ ذبح کرے گا میرے مولا کے امر سے۔ اب کوئی فتویٰ ہے تو اس مجتہد پہ لگانا جنہوں نے لکھا، کیونکہ میں تو فتویٰ پروف ہو چکا ہوں، میرا تو کچھ نہیں بگڑتا، ورنہ انسانوں کی طرح پھر اپنے عقیدے کی دیوار قبلہ حقیقت کی طرف سیدھی کر لو۔ علی دیں گے حکم، دے کس کو رہے ہیں؟ غضنفر کو یا کون ہے؟ مجھے ابھی کوئی چیز چاہیے، نقوی صاحب کی بیٹھک سے منگوانا ہے، میں نے دیکھا عقل بھاگ وہ چیز لے آ، ساجد بھاگ وہ چیز لے آ، مستجاب بھاگ وہ چیز لے آ۔ میں یہ نہیں کہوں گا زیدی صاحب بھاگیے وہ چیز لے آؤ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی حکم انہی کو دے رہا ہوں جو میرے کارکن ہیں، جو میرے کارندے ہیں، جو میرے عزیز ہیں۔ علی حکم دے کے بتا رہا ہے، وہ اندھیری گلیوں میں پیدا ہو کر اپنے سجرے کو دشت انسانیت میں گم کرنے والے جاہلوں، یحییٰ نبی جیسے میرے کارندے ہیں، میں کون ہوں؟
یہ وہ معراج ہے جو میں پانڈو سٹریٹ کے عزا خانے میں آج پڑھ رہا ہوں. سننے والی وہ معراج ہوگی جو امام کی موجودگی میں پڑھوں گا. کیونکہ ہاں انشاءاللہ آمین. کیونکہ میرا سردار، میرا وارث، میرا مالک، میرا مولا، میرا آقا تائید کے لیے موجود ہوگا. ہاں یہی ہوگا انشاءاللہ. پھر دیکھو گے کہ وہ معراج کیا ہے. پھر میں سر رکھ دوں گا اپنے مولا کے قدموں پر. مولا آج تک مجھ سے سنتے رہے، ذرا آج آپ سنائیے. ہاں پھر وہ سوچو کہ وہ کیا ہوگا. جی جی کیونکہ معراج کا اس امام کے ساتھ بھی شاکر بھائی ایک تعلق ہے. سرکار فرماتے ہیں رسول خدا ذات واجب کی قسم، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، پاکیزگی مجلس کی قسم، فرماتے ہیں میں نے شب معراج صرف علی کو نہیں دیکھا، 12 کے 12 کو دیکھا. فرمایا میں نے 11 اماموں کو دائرے میں دیکھا. فی زحزح من نور یصلون، ایک نور کا دائرہ تھا، اس کے اندر 11 کے 11 دائرے میں تھے. وفی وسطہم المہدی کانہ کوکب دری، فرمایا ان کے درمیان 12واں ایسے تھا جیسے ستاروں میں قطب ستارہ. الگ ہے. ہر معراج کی علت علیحدہ ہے. پہلی جو معراج تھی جو نبوت کے 5ویں سال ہوئی، وہ پتہ کیوں تھی؟ میرے حبیب تمہیں تحفہ دینا ہے، آ کے لے جاؤ. خود ہی کہا ہے ورنہ میں تو سمیٹ رہا تھا. تحفہ لے جاؤ. میں آؤں؟ پر میں ہاں یہ قرآن نہیں جو تجھے ڈھونڈے. یہ آیتیں نہیں. اللہ جیتے رہو. یہ بطول دینا ہے تجھے آج کی رات. لہذا چل کے لینا ہوگی. پہلی معراج میں بطول دی. مولانا شاکر بھائی، وقار نقوی، ظہیر بھائی، اگر میرے سامعین جاگ رہے ہیں، اب تک تو معراج سن رہے تھے، خود معراج اگر نہ ہو گئی تمہیں، مجھے علی نے علم نہیں دیا. شرط یہ ہے اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایک کا ایک لفظ ہی، اور لفظ ہی تو ہوتا ہے. مہمان آ رہا ہے، بسم اللہ، ایک لفظ ہے نا. مہمان آ رہا ہے، چل دفعہ. یعنی ایک لفظ میں شرق سے غرب سے زیادہ کا فاصلہ ہے. دیکھنا میری طرف. پہلی معراج میں اللہ نے نبی کو بطول دی، دوسری معراج میں اللہ نے نبی سے بطول لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. اور تیسری معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کو نمازوں کا تحفہ دیا. سبحان اللہ. 50 نمازیں. امان صاحب 50. میرے حبیب
तेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा है, बिस्मिल्लाह। आगे कलीमुल्लाह टकर गए, या रसूलल्लाह क्या तोहफा है? नमाजें। कितनी? 50। आप बादशाह हैं, मैंने अपनी उम्मत को आजमाया है और आपकी उम्मत तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, किसी ने नहीं पढ़नी। वापस गए, मेरे मालिक कम कर दे, 40 नहीं है, फिर 30, 20, 10, 5। मूसा ने कहा भी कम कराइए, और मैं हट आगे से। ईसा को डांट के मेरा नबी चला गया। हजरत ज़ैद शहीद, सुना है नाम? हाँ, अपने मासूम इमाम बाबा से सवाल कर रहे हैं, बाबा जानी एक बात ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। हाँ बेटे पूछो। ये मूसा ने कहा, सवाल एक है और मेरा एक सवाल में 3 सवाल है पोशीदा। क्या? पहली बात तो ये है 50 नमाजें ली ही क्यों थी? वही कह देते। क्या कह देते? वही कह देते, सर उठाना। फरमाया तूने अपने नाना को क्या समझ रखा है? वो खुदा का तोहफा ठुकरा था। ये तो 50 हैं, 50 लाख भी होती उम्मत न पढ़ती, उनके हिस्से के भी तेरा नाना पढ़ता। वो पढ़ता सबकी, खुदा के तोहफे को कैसे ठुकराता? अच्छा नहीं ठुकराया तो फिर मूसा ने कहा ज्यादा है, मेरा नाना नहीं जानता था? जानता था। फिर कहा कुरान तूने नहीं पढ़ा, तेरे नाना को खुदा ने पाबंद किया हुआ है, अम्मा साइला फला तनहर। सवाली को खाली नहीं लौटाना, मूसा साइल बन के आया। ठीक है, समझ में आ गई। साइल था तो जब 5 रह गई थी फिर भी तो सवाली ने कहा कि अभी भी ज्यादा हैं, फिर क्यों डांट दिया? कहा इतनी बार तो साइल का कहना तेरा नाना मान चुका था। अल्लाह ने वादा कर रखा था तेरे नाना से, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, कि तेरी उम्मत एक नेकी करेगी 10 लिखूंगा, 45 छुड़वाई, 50 लिखवाई। तोहफा ले गया, बस छोड़ दिया। अब ये बेदम हो गए हैं। थक जाना भी मतलब मशदिक इंसानियत का ही काम है। और फिर ये हथौड़े, हाँ ये हथौड़े बर्दाश्त करना कोई मजाक है क्या? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ ये भी एक करामत है, मुआजिज़ा है। कि इतने हक़ाइक़ की जरूरत है तुम बर्दाश्त करते रहे। तोहफा रसूल लाए, देखा मौलवी में और मौला में यही फर्क होता है। मेरे रसूल ने देखा मेरी उम्मत दिल से नमाजें पढ़ नहीं रही। रसूल बड़ा ठेकेदार है दीन का या मौलवी? जो खामोश हैं शायद उनके नजदीक मौलवी ठेकेदार है। ऐसा होता था, असहाबे सुफा थे ना, नाम सुन रखा है ना असहाबे सुफा? ये वो गरीब लोग थे जिनका घर बार नहीं था। हाँ, उनके लिए सुफा बनवाया था रसूल ने, बस वहीं पड़ जाते थे रात को। तो सुबह की नमाज के वक्त जब गुजरते थे रसूल, किसी न किसी सहाबी से कहते थे ऐ क़िज़हुम लिस्सलात, इन्हें नमाज के लिए जगा दो। खुद गुजर जाते, कुछ आ जाते, कुछ पड़े ईंटते रहते। जागना जागना जागना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बार बार ऐसा हुआ, किसी ने नहीं पूछा। खैबर शिकर ने पूछा कि ये तो नहीं पूछ रहे, इनको तौफीक नहीं है, मैं ही लोगों तक हकीकत मसला पहुंचाऊं। या रसूलल्लाह अंत साबिकुम मिन्ना बिल खैरात वस्सालिहात, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान हो जाए या रसूलल्लाह, हर नेकी में आप सबकत करने वाले हैं। हमने आपको यहाँ तक देखा है कि किसी से कोई पानी मांगे आप उसे रोक देते हैं, खुद जाम देते हैं। नमाज के लिए जगाना सवाब है, आप खुद नहीं जगाते,
दूसरे सहाबी से कहते थे जगा दो, फरमाया अन्ना रद्दहुम अलैया कुफ्रुन, मेरे कहने पे न उठे काफिर हो जाएंगे। तो काफिर हो जाएंगे। तो नमाज से जाएं, ईमान से तो न जाएं। अब एक मिनट देखना मेरी तरफ, बस इसी पे राजी रहना, यही आखिरी बात। वैसे तो बात जो कहने लगा हूं वो इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए अलग घंटा चाहिए था, हाँ, मगर बस तर्जुमे करके मैं छोड़ दूंगा। बात याद है, तीसरी मेराज में नमाजें लाया, देखा दिल से नहीं पढ़ रहे लोग। ये भी क्या तमाशा है, एक वो है जिनसे अल्लाह कह रहा है पढ़ो, वो उठ नहीं रहे, और एक को अल्लाह रोक रहा है थोड़ी कर थोड़ी कर, वो रुकता नहीं, वो पढ़ने चले जा रहा है। अब चौथी मेराज पे बुला लिया, मेरे हबीब हम जानते हैं तेरा दिल जलता है, तेरा सीना तंग होता है। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? वो बच्चे तेरा ना रटने का यही नुकसान होता है कि राबता टूटे, सब गया, बात कहाँ थी पता नहीं। मेरे हबीब तेरा दिल जलता है, तेरा सीना तंग होता है, आ एक तोहफा और देते हैं, ये भी उम्मत तक पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने वाला क्या है? साहब पे विलायत अली इब्न अबी तालिब, अली की विलायत पहुंचा। बस खत्म हो गई लाहौर वालों बात। सरकार सादिक से सवाल हुआ, ये अमाल पहले भेज दी अल्लाह ने, फिर विलायत भेजी, वजह तवज्जो फरमाते युसअलुल मय्यित फिल क़ब्र अन सलातिही व ज़कातिही व सौमिही व हज्जिही व विलायतिही इय्याना अहलल बैत व तक़ूलुल विलायत मिन जानिबिल क़ब्र लिल अर्बाए मा नक़स मिन कुन्ना फ़अलैया तमामुहु। फरमाया हर मरने वाले से कब्र में 5 चीजें पूछी जाएंगी, नमाज, ज़कात, रोजा, हज, हमारी विलायत। ना 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 नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, बात आगे है। नमाज पूछी जाएगी, रोजा पूछा जाएगा, हज पूछी जाएगी, शाबाश, ज़कात पूछी जाएगी, और हम अहले बैत की विलायत नहीं। पहले मुझे ये बताओ, एक बंदे की नमाजें कम है, रोजे उस कमी को पूरा कर देंगे? रोजे कम है, नमाज उस कमी को पूरा करेगी? हज नहीं किया, ये दोनों मिलके हज की कमी को पूरा करेंगे? नहीं करेंगे ना। जागो 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 हलालियो मवालियो जहां जहां बैठे हो, बस जब सवाल किया जाएगा, नमाज लंगड़ी होगी, गिर पड़ेगी, रोजे अंधे होंगे, ऊंधे मुंह आएंगे, हज लड़खड़ाएगी, ज़कात कांपेगी। फरमाते और विलायत अली कब्र के कोने में खड़ी होके कहेगी, नमाज मत घबराओ, रोजा दिल छोटा न कर, ज़कात सीना तंग न कर, माओ न कसम मिन कुन्ना फ़अलैया तमामुहु। तुम में जो जो चीज कम होती जाएगी मैं पूरी करती जाऊंगी।
کوئی نہیں. محمد علی کے کیوں قبر تو ڈرنا ہے؟ تیرا تو حساب و کتاب کوئی نہیں. محمد علی کے کیوں قبر تو ڈرنا ہے؟ تیرا تو حساب و کتاب کوئی نہیں. تیرے دل کی بغض علی ہے کہ تیری نمازوں کا ثواب کوئی نہیں. جیڑا جیڑا بھی علی نو مننے او دی قبر تے عذاب کوئی نہیں. مجلس کا تاریخی نام آنا چاہیے مل کے امیر المومنین کا، امام المتقین کا، قاسم مرونتر کا، فاتح خمد مخیبر کا، مولا شکرین کا، ابن اتبال حسین کا، دماد رسول کا، شور بطول کا، مولا کمبر کا، نفس پیغمبر کا، ناطق قرآن کا، کل ایمان کا، کیا کہہ رہی ہے ولایت؟ بس ختم ہو گئی میری بات، دعا مانگنے لگا ہوں. ولایت کہے گی تقول الولایت من جانب القبر للاربع، چاروں سے قبر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے ولایت کہے گی ما ناقص منکن فعلی تمامہ، جو چیز تم میں سے ناقص ہو. پالنے والے، نماز ناقص ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتی ہے، ولایت تمام کر رہی ہے اسے. کہا جاہل نہ بن، 23 برس کی نمازوں پر میں نے تکمیل کی سند نہیں دی. روزوں پر نہیں دی، ایک لمحہ ولایت میں گزرا میں نے سند دے دی الیوم اکملت لکم. اب چونکہ نماز میں کمی ہو سکتی ہے اس لیے یہاں بھی کمی ہو گئی. گھر 4 باہر 2، چونکہ اس میں کمی ممکن تھی. گھر پوری باہر کم یعنی آدھی. روزے میں کمی ہو سکتی تھی، بڑی کمیاں رکھ دی گئیں. سفر میں گیا، بچے سے گیا، نابالغ سے گیا، مرضعہ سے گیا، دودھ پلانے والی عورت سے گیا، تاج سے گیا، جو بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا اس سے گیا. چونکہ کمی کو پورا کرنا تھا ولایت میں، گھر میں پوری، باہر پوری، نیند میں پوری، جاگتے پوری. اور پروردگار عالم تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا. رسول کا سفر مکمل ہو گیا. نہیں، چونکہ جشن کا وہ ہے تو یہ ادھار رہا انشاءاللہ پھر کسی لیے، چونکہ ویسے بھی فرمانا افرال فرحنا وحزن لحزننا، اسی کو مد نظر رکھ کے میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. بس آپ اس مبارک سفر کے صدقے میں اپنی دعائیں باب اجابت تک پہنچانے کے لیے اسی ولایت امیر کو سہارا بنائیے، جو نماز کا بھی آسرا ہے، جو روزے کا بھی سہارا ہے، جو حج کی بھی لاٹھی ہے، جو ہر عمل کی ٹیک ہے. پروردگارا، ہم نے اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی پڑھی ہیں تو ہمیں ان پہ کوئی ناز نہیں. ہاں، یہ بات ہم تجھ سے یقین سے کر سکتے ہیں، ہم نے تیرے ولی اعظم کی ولایت میں کھوٹ شامل نہیں کیا. اور دکھ ہے یا سکھ تیرے ولی کا دروازہ چھوڑ کے اس کے دشمن کے دروازے پہ نہیں گئے. تو اس ولایت کے صدقے میں جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہاں، عزیز ساجد کی ہمشیرہ کے بارے میں جو دعا ان کے دل میں ہے، کیونکہ تیری ذات تو دلوں کے اسرار و عوامل سے واقف ہے، اسے غایت المرام تک پہنچا. دیگر جمیع مومنین مومنات کے جو جو ظاہر ہیں یا باطن انہیں غایت المرام تک پہنچا. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی یہی دعا ہے کہ ہمارے وارث کا ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار وریم وحافظ مقاعد وناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طور وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ.